ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمان فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ دوسری صبح زیادہ پر رونق تھی۔ سورج ہنس رہا تھا، ندی کی گنگناہٹ بلند ہو گئی تھی، گھاس کے میدان زیادہ سبز ہو گئے تھے، یا پھر یہ سب حسن نظر، حسن سماعت تھا، کیونکہ انسان کی ازلی طلب پوری ہو گئی تھی۔ فضا عورت کے قہقہوں سے معمور ہو گئی تھی، گھاس کے سبز میدان نازک پاؤں تلے رند رہے تھے، نرم پتیاں ناگوار وزن کو محسوس کر رہی تھیں، اس لیے خوش تھیں۔ اور دور ایک دلچسپ منظر ہمارا منتظر تھا۔ یہ اشتار کا اور میرا گھوڑا تھا۔ شاید وہ بھی ایک دوسرے کو چاہتے تھے، یقیناً وہ نر اور مادہ تھے، جس کی تصدیق اشتار سے ہو گئی۔ وہ گھوڑی پر آئی تھی، دونوں شانے سے شانہ ملائے گھاس چر رہے تھے اور بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میں ہنس پڑا، اشتار بھی ہنس پڑی۔ میں اب سمجھا اشتار، میں نے شرارت سے کہا۔ کیا؟ یہی کہ مجھے تلاش کرنے میں تمہیں دقت کیوں نہ پیش آئی؟ تمہاری گھوڑی نے تمہاری رہنمائی کی تھی، یقیناً وہ میرے گھوڑے کی بو سونگھتی ہوئی ادھر آ نکلی تھی، میں نے کہا، اور اشتار بے تحاشا ہنس پڑی۔ ہم دونوں قہقہے لگانے لگے۔ اشتار کا چہرہ مسرت سے سرخ ہو رہا تھا۔ پھر ہم نے شکار کا فیصلہ کیا اور گھوڑوں کی ننگی پشت پر بیٹھ کر گھاس کے میدانوں کے اس پار نکل گئے۔ ہم نے ایک نیل کو گھیرا اور ہمارے گھوڑے اسے پریشان کر کے تھکانے لگے۔ نیل گائیں جان بچانے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ پھر جب وہ تھک کر گر پڑی تو ہم گھوڑوں سے اتر گئے، اور ابھی نیل گائیں کے قریب بھی نہ پہنچے تھے کہ بے شمار گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں چاروں طرف ابھریں اور میں چونک پڑا۔ میں نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ گھوڑ سوار شاید دیر سے ہماری طاق میں تھے اور کسی مناسب مقام پر ہمیں گھیرنا چاہتے تھے، جس طرح ہم نے نیل گائیں کو گھیرا تھا۔ میں نے سب سے پہلے جس انسان کو دیکھا وہ مین پال تھا، قہر و غضب کا پیکر، درندہ صفت مین پال۔ اس کے نزدیک بہلوم تھا اور دائیں بائیں دو اور سوار تھے، اور باقی سوار جن کی تعداد بہت زیادہ تھی ایک دائرے کی شکل میں کھڑے ہوئے تھے۔ اشتار بھی پاگلوں کی طرح گھوم گھوم کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی، اور اس کے چہرے پر زردی امٹ آئی تھی، لیکن میں حسب معمول بے فکر تھا۔ ہاں، میں نے گردن اٹھا کر ان سواروں کے عقب میں جھانکا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ مین پال کے ساتھ صرف یہی لوگ ہیں یا اور بھی ہیں، لیکن مین پال صرف ایک دستے کے ساتھ آیا تھا، اور میں نے دل میں سوچا کہ ٹھیک ہے، ان مٹھی بھر لوگوں سے نمٹنے میں زیادہ وقت نہ صرف ہوگا۔ تب مین پال کی گرجدار آواز گونجی، اشتار! اور اشتار سہم کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ ادھر آ او دغاباز عورت! میرے دل میں پہلے ہی شبہ تھا کہ تیرا قاصد تیرا محبوب بھی ہو سکتا ہے۔ مین پال نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا۔ تو واقعی زیرک ہے مین پال۔ اشتار کے بجائے میں آگے بڑھا، لیکن اس کے بعد بھی تو احمق کیسے بن گیا؟ خاموش رہ گستاخ! او بے ادب، تیری زبان کاٹ لی جائے گی، بہلوم نے گرج کر کہا، اور میں مضحکانہ انداز سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے ہنستے ہوئے کہا، میری زبان کون کاٹے گا او موٹے چوہے؟ تو کیا تیری کھوپڑی کی ہڈیاں پھر درد کر رہی ہیں؟ سنہرے بدن والے، میرا تجھ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں تجھ سے نہیں الجھنا چاہتا، اس بد عہد لڑکی کو ہمارے حوالے کر دے، مین پال نے کہا۔ سن اے بے وقوف بادشاہ، تو انتہائی احمق بلکہ گدھا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تو اپنے دوست بوال کا انتقام لینے آیا تھا۔ تو نے اپنے دوست کی بہن اشتار کی مدد کی اور بوال کے قاتل کو سزا دی۔ کیا تو اس کی قیمت اشتار کی شکل میں وصول کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، وہ میری محبوبہ ہے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ عاشری کی موت کے بعد وہ میری آغوش میں آ جائے گی۔ تو بکواس کرتا ہے، اس کا وعدہ میں نے بھی سنا تھا۔
اس نے کہا تھا کہ جب تک وہ اپنے بھائی کی موت کا انتقام نہیں لے لے گی وہ دنیا کا عیش و آرام حرام سمجھتی ہے، اس کے بعد وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچے گی۔ کیا یہ اس کا وعدہ نہیں ہے جبکہ میں نے اس سے اس کی خواہش کی تھی؟ تو نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچ لیا۔ اس نے حکومت ٹھکرا دی اور میرے پہلو میں آ گئی۔ میں نے کہا میں اسے اس کی سزا دوں گا۔ مینپال نے کہا میرے ہوتے ہوئے کس کی مجال ہے کہ اسے ہاتھ لگائے؟ میں نے اشتار کو اپنی پشت میں کرتے ہوئے کہا تو پھر تو نہ ہوگا، رب سین کی قسم تو نہ ہوگا۔ مینپال نے گرجتے ہوئے کہا اور پھر بہلوم کی طرف دیکھ کر بولا بہلوم، تو نے کہا تھا کہ نہتہ ہونے کی وجہ سے اس سے شکست کھا گیا، اگر تیرے ہاتھ میں کھانڈا ہوتا تو اس کے جسم کو ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتا ہے۔ میں نے کہا تھا عظیم مینپال، بہلوم نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، تو آگے بڑھ اور اس گستاخ اور مغرور کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دے۔ مینپال نے کہا اور بہلوم نہ جانے کس دل سے اپنا کھانڈا کندھے سے اتارا اور گھوڑے کو ایڑ دے کر آگے بڑھ آیا۔ سنو مینپال، اچانک میں نے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا یہ بات تو طے ہے کہ میں اپنی زندگی میں اشتار کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہم دونوں آپس میں جنگ کرنے کے بجائے اشتار ہی کو قتل کر دیں، اس طرح ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہی نہیں رہے گا۔ کیا بکتا ہے او مردود، اشتار میری محبوبہ ہے، وہ میری خلوت کی زینت بنے گی، تجھے اپنی خاک و خون میں نہلا دیا جائے گا۔ بے شک تو نے بہلوم کے کھانڈے کا کمال ابھی تک نہیں دیکھا ہے۔ مینپال جلدی سے بولا اشتار میری بات پر چونک کر مجھے دیکھنے لگی تھی، لیکن میرا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ مجھے مینپال کا ارادہ معلوم ہو گیا تھا، وہ کسی طور اشتار کو قتل نہیں کرے گا بلکہ اس کی حفاظت کر کے میری موت کا انتظار کرے گا۔ چنانچہ میں نے جلدی سے کہا تب ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری جنگ میں کام آ جائے، اس لیے اسے کسی محفوظ جگہ کھڑا کر دے اور اس کے ہاتھ پاؤں کس دے تاکہ یہ فرار نہ ہو جائے۔ اشتار کا چہرہ پرسکون نظر آیا، شاید وہ میری چالاکی کو سمجھ گئی تھی۔ چنانچہ یہی ہوا، اشتار کے ہاتھ اور پاؤں خود مینپال نے باندھے تھے اور پھر اسے اونچی چٹان پر بٹھا دیا گیا۔ تاہم اشتار کے چہرے پر خوف و دہشت تھی۔ مینپال میری موت کا منظر دیکھنے واپس میدان میں آ گیا۔ بہلوم کھانڈا ہاتھ میں لیے مینپال کے اشارے کا منتظر تھا۔ تب مینپال نے اسے للکارا کیا دیکھ رہے ہو بہلوم، صرف ایک وار کر اور اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے۔ اور بہلوم کھانڈا ہاتھ میں تولنے لگا۔ بلا شبہ بڑا نفیس ہتھیار تھا، تیز دھار والا وزنی ہتھیار جو بہلوم جیسے دیو صفت کے ہاتھ میں خوب سج رہا تھا۔ اور پھر بہلوم کے سفید دانت مضبوطی سے ایک دوسرے سے آ جمے اور اس نے برق کی طرح کوند کر میرے اوپر حملہ کر دیا، لیکن بڑا ناکام حملہ تھا۔ وزنی کھانڈے کو میری گردن کی طرف جھکاتے ہوئے اسے خود بھی گھوڑے پر ایک سمت جھکنا پڑا تھا، تو میں نے اس کے کھانڈے کے وار کو روکا اور اس پر ہاتھ ڈال دیا۔ گھوڑا اپنی پشت کا بوجھ ہلکا کر کے دونوں ٹانگوں سے کھڑا ہو کر ہنہنانے لگا، لیکن مینپال کی سمجھ میں یہ بات کسی طور نہ آ سکی کہ کھانڈا کس طرح میری گرفت میں آیا اور میں نے کس طرح گھوڑے کی لٹکتی ہوئی باگیں پکڑیں، اور جب گھوڑے نے اپنے دونوں پاؤں زمین پر رکھے تو میں اس کی پشت پر تھا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات بھی نہ آ سکی کہ جب خوفزدہ بہلوم نے اچھل کر میرے وار سے بچنے کی کوشش کی تو وہ اپنی گردن سنبھالنے کیوں نہ لپکا جو اس کے شانوں سے اچھل کر فضا میں پرواز کر گئی تھی۔ ہاں، اس وقت اسے صورتحال کی نزاکت کا احساس ہوا جب میرا گھوڑا میرے اشارے پر بے خبر کھڑے ہوئے سواروں کی طرف لپکا اور آن کی آن میں ان کے سروں پر پہنچ گیا۔ بہلوم کا وزنی کھانڈا، میری قوت بازو اور موم کی گردنیں، اچھلتی ہوئی خون کی پھواروں اور ہنہنا کر الٹ جانے والے گھوڑوں کو دیکھ کر مینپال کو بگڑتی صورتحال صاف نظر آ گئی، اور دوسرے لمحے اس نے چیخ کر اپنے آدمیوں سے ہوشیار رہنے کو کہا، اور چاروں طرف سے سمٹنے والوں نے میرے اوپر بھرپور حملہ کر دیا۔ لیکن بڑی ہی مایوسی ہوئی انہیں اپنی کند تلواروں سے جو میرے جسم پر پڑ پڑ کر اچٹ رہی تھیں۔ بھلا وہ اس فولادی جسم کو کیسے اپنی دھار کا شکار بنا سکتی تھیں جو صدیوں کی سختی جذب کر چکا تھا۔ تلواریں کند اور چہرے دہشت کا شکار ہو گئیں۔ بہت سے جوان جان چھوڑ بیٹھے اور انہوں نے اپنے گھوڑوں کے رخ موڑ دیے۔ انہوں نے مینپال کی وفاداری کو سلام کیا
اور اس سے ناتا توڑ لیا۔ ہاں، وفادار جو زندگی سے عاجز تھے، زندگی دے کر ہی ہٹے۔ کہاں جاتے ہو مردود؟ کیا تم زمین کے کسی گوشے میں پناہ لے سکو گی؟ مین پال کا قہر تمہیں پوری کائنات سے ڈھونڈ کر سزا دے گا۔ مین پال نے گرجدار آواز میں بھاگنے والوں سے کہا۔ ان کی ذہانت کی داد نہ دے گا مین پال۔ وہ جانتے ہیں کہ اب مین پال آخری لمحات کا مہمان ہے، نہ وہ ہوگا نہ انہیں تلاش کیا جا سکے گا۔ میری مان، عقل سے کام لے، یہاں سے بھاگ جا، اپنی جان بچا، تاکہ ان بھگوڑوں کو سزا دی جا سکے جنہوں نے ہمیشہ تیری مراعات سے فائدہ اٹھایا اور جب ادائیگی کا وقت آیا تو فرار ہو گئے۔ میں نے مین پال کو مشورہ دیا، لیکن وہ احمق جذباتی قسم کا بہادر تھا۔ اس نے تلوار سونتی اور میرے مقابل آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ اتنے لوگوں کو ناکام دیکھنے کے بعد یہ تصور ہی فضول تھا کہ وہ اپنی نازک سی تلوار سے میرا کام کر سکے گا، لیکن شدید غصے کی وجہ سے دماغی توازن قائم نہیں رہتا، اور اس وقت وہ حواس کی حدود سے نکل گیا تھا۔ مجھے اس پر رحم آ گیا۔ میں نے سوچا زندگی بھر کا فاتح آخر لمحات میں شکست کا بوجھ سمیٹ کر زندہ رہے گا، اس کا دل ہمیشہ شکست کے احساس تلے دبا رہے گا، اس لیے کیوں نہ اس کی کلفتوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ میں نے اسے زیادہ موقع نہ دیا۔ میں نے اپنا کھانڈا بلند کیا اور مین پال کی گردن پر وار کیا۔ اس نے اپنی خوبصورت تلوار پر میرے کھانڈے کی وار کو روکنے کی کوشش کی۔ تلوار ٹوٹی اور کھانڈا اس کی گردن سے گر کر گھوڑے کی پشت پر پڑا اور اس کے پیٹ کے نچلے حصے سے نکل گیا۔ گھوڑے کے دونوں ٹکڑے زور زور سے اچھلنے لگے اور مین پال کی گردن زمین سے اچھل کر ایک چٹان پر پہنچ گئی، پھر وہاں سے پھدک کر نیچے آ گئی۔ مرنے کے بعد بھی وہ انوکھا کھیل کھیل رہا تھا۔ اب میدان صاف تھا، صرف لاشیں تھیں یا مرنے والوں کے گھوڑے جن کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کریں، اور چٹان پر اشتار بیٹھی ہوئی پھٹی پٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں مسکراتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا اور پھر میں نے اس کے ہاتھ پاؤں کھولتے ہوئے کہا، بوڑھا مین پال جوان محبوبہ کے حصول کی کوشش میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس نے یہ کیوں نہ سوچا اشتار کہ سیماب اور مٹی کا کیا جوڑ ہے۔ اشتار نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ میری بدن پر ہاتھ پھیر پھیر کر نہ جانے کیا اندازہ لگا رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارا جسم کون سی دھات کا بنا ہوا ہے۔ جب تم ایک گرم جوش نوجوان کی طرح میرے جسم سے ہم آغوش ہوئے تھے تو تمہارے بدن کی حرارت انتہائی دلکش تھی۔ تم ایک گوشت پوست کے خوبصورت جوان تھے، لیکن جب اس کی تلواریں تمہارے جسم پر پڑ کر اچٹ رہی تھیں تو میں سوچ رہی تھی کہ تم کسی اور جہاں کی مخلوق ہو۔ یہ کیا راز ہے؟ مین پال کی موت پر تمہارے کیا تاثرات ہیں؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ ظاہر ہے میں اسے اپنے جسم کا کیا راز بتاتا، اس کے لیے تو ایک طویل داستان سنانی ہوتی جس پر شاید وہ یقین نہ کرتی، یا پھر یقین کر بھی لیتی تو کسی ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتی اور اپنے مستقبل پر غور کرنے لگتی، اور اس کا مستقبل مجھے معلوم تھا۔ جوان رہتی اور میری آغوش گرم کرتی رہتی، پھر بوڑھی ہوتی اور مٹی میں مل جاتی۔ یہی اس کا مستقبل تھا، کیونکہ میری دوسری محبوبائیں بھی یہی مستقبل رکھتی تھیں۔ مین پال وہ میرا محسن تھا، اشتار نے کہا، لیکن اس نے اپنے احسان کی غلط قیمت وصول کرنا چاہی تھی، اور انسان جب غلط راستے اختیار کر لیتا ہے تو اس کی عظمت کی کہانیاں دو ٹکڑے ہو جاتی ہیں۔ دیکھ لو، یہ وہی عظیم مین پال ہے جو فاتح اعظم کہلاتا تھا۔ اس نے صرف فتح کی شکل دیکھی تھی، جس طرف نکل جاتا فتوحات اس کے قدم چومتی تھیں، لیکن انسان کو احساس ہو جائے کہ کب وہ غلط راہیں اختیار کر رہا ہے تو پھر وہ فانی نہ رہے اور زمین کا بوجھ بڑھتا جائے۔ اس نے پرخیال انداز میں کہا۔ تو پھر اب کیا ارادہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اس کے لیے جس کی حقیقت مجھے کبھی نہ معلوم ہوگی، تاہم میری چاہ حقیقی ہے۔ اس کے علاوہ میں ہر حقیقت فراموش کرنے کو تیار ہوں۔ اشتار اب تمہاری غلام ہے، اس کے بارے میں تم سوچو گے، وہ خود نہیں۔ اس نے اداس لہجے میں کہا، اور میں نے اس کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈال کر اسے زمین سے اٹھا لیا۔ تم میری ساتھی ہو، ہم ساتھ رہیں گے۔ آؤ یہاں سے چلیں، دور نکل جائیں۔ گو یہ وادی بہت خوبصورت ہے،
لیکن ممکن ہے مین پال کا سالار اپنے شہنشاہ تلاش کرتا ہوا ادھر آ نکلے اور تمہیں پھر مصروف ہونا پڑے۔ اب میں تمہیں صرف خود میں مصروف رکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنے گھوڑے کو آواز دی۔ میرا گھوڑا بھی میرے نزدیک آ گیا تھا اور ہم دونوں ان پر سوار ہو کر چل پڑے۔ منزل نامعلوم تھی، بس جدھر منہ اٹھ گیا۔ یوں بھی ہمیں کسی منزل کی ضرورت نہیں تھی، ہم تو صحرا گرد تھے۔ زمین جہاں لے جائے ہم چلتے رہے۔ رات ہوتی تو کسی جگہ پناہ لیتے، شکار کرتے، اسے بھون کر کھاتے، اور پھر رات کی حسین کہانی دہرائی جاتی۔ کبھی چاند ہماری سانسوں کا رازدار بن جاتا، کبھی تاریکیاں ہمیں حیا کا سین سکھاتی، لیکن ہم سب سے بے نیاز تھے۔ اشتار کا خیال تھا کہ وہ اپنی جسمانی طلب سے میرے بدن کا سونا ماند کر دے گی اور ایک دن میں عام انسان ہوں گا، لیکن ہر رات وہ اپنی کوشش میں ناکام رہتی اور اس آتشی بدن سے شکست کھا جاتی۔ تب اسے احساس ہوتا کہ خود اس کی جوانی اب شکست خوردگی کی تصویر نظر آتی ہے اور میرے جسم کی آب و تاب یوں ہی باقی ہے، لیکن اسے اپنی شکست پر بھی مسرت تھی، کیونکہ وہ نسبتاً میرے بدن کی سونے کی مالک تھی۔ کسی کی رخنہ اندازی یا کسی شبخون کا اندیشہ نہ تھا۔ میرے لیے بھی وہ غنیمت تھی کہ مجھے تنہائی کا احساس نہ تھا، میں باتیں کر سکتا تھا۔ راستے میں چند چھوٹے موٹے واقعات پیش آئے، بارہا ہمیں شکار نہ ملا اور بھوکے رات گزارنا پڑی۔ جنگلی جانوروں سے مٹ بھیڑ ہوئی، لیکن ان انجانوں کو اپنے مقابل کے بارے میں معلوم نہ تھا، وہ مار کھا جاتے تھے۔ یہ زندگی کا طویل سفر طے ہوتا رہا اور پھر ایک صبح ہم نے دیکھا کہ زمین ختم ہو گئی، شاید دنیا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے تھے۔ آگے نیلے پانی کی زمین تھی، لیکن بائیں سمت آبادی نظر آ رہی تھی، اور اب میں آبادی سے ناواقف نہیں تھا۔ اشتار، جس کے چہرے پر اب بڑھاپے کی جھریاں نمودار ہونے لگی تھیں، تھکی سی نظر آتی تھی۔ اسے شدت سے احساس تھا کہ وہ تھک رہی ہے اور میں اسی طرح جوان ہوں۔ کبھی کبھی وہ دور بیٹھی ہوئی عجیب سی نگاہوں سے مجھے تکنے لگتی تھی۔ مجھے اس کی کیفیت پر رحم آتا تھا، لیکن جب رات ہوتی اور میں اپنی آغوش اس کے لیے اسی مانند کھول دیتا تھا جیسے روز اول، تو اس کے چہرے سے اداسی کے داغ دھل جاتے اور وہ یہ سوچ کر خوش نظر آنے لگتی کہ وہ ابھی تک میری چاہت، میری ضرورت ہے۔ وہ انسانی آبادی ہے اشتار۔ طویل عرصے کے بعد ہم آبادی کے نزدیک آئے ہیں۔ کیا تم وہاں چلو گی؟ کیا کریں گے وہاں جا کر؟ ہمیں انسانوں سے کیا لینا ہے؟ اشتار نے آہستہ سے کہا۔ لیکن آگے سمندر ہے، اب ہم کہاں جائیں؟ سمندر کے کنارے کنارے چل پڑو، دیکھتے ہیں پانی کی زمین کتنی وسیع ہے۔ میرا خیال ہے چند روز آبادی میں گزار کر وقت کی یکسانیت بدل لی جائے۔ دیکھیں یہاں کے لوگ کیسے ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں، ان کا طرز زندگی کیسا ہے۔ جیسا تم پسند کرو، اشتار نے بیزاری سے کہا۔ در حقیقت وہ عمر کی بہت سی منازل طے کر چکی تھی اور اب اس کے ذہن میں بے قراری ابھر آئی تھی۔ بہرحال ہمارے گھوڑے آبادی کی طرف چل پڑے۔ یہ لمبے لمبے لباس اور گھنی داڑھیوں والے لوگوں کی آبادی تھی۔ وہ قوی ہیکل تھے، کرخت چہرے رکھتے تھے اور لمبے قد کے مالک تھے۔ انہوں نے ہمیں اجنبی نگاہوں سے دیکھا اور پھر بہت سے لوگ ہمارے گرد جمع ہو گئے۔ ان کی نگاہوں سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ ان کے ہاں ہماری حیثیت پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ۔ تب دو بوڑھے آگے بڑھے جن کے چہرے کرخت تھے اور آنکھیں سرخ۔ کون ہو تم دونوں اور یہاں کیوں آئے ہو؟ ہم آوارہ گرد ہیں، صحرا صحرا بھٹکتے ہوئے ادھر آ نکلے ہیں۔ کچھ روز تمہارے ساتھ گزاریں گے اور پھر یہاں سے چلے جائیں گے۔ جھوٹ بولتے ہو، تم یوحنا کے جاسوس ہو اور یہ معلوم کرنے آئے ہو کہ آئندہ ہماری یلغار کہاں ہوگی۔ ایک بوڑھے نے توہین آمیز انداز میں کہا۔ یوحنا کون ہے؟ میں نے کہا، اور تمہارا خیال غلط ہے۔ ہماری ذات سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ہمیں کچھ روز اپنے درمیان رہنے دو، اپنا مہمان بناؤ، پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے، یا تم کہو گے تو تمہارے درمیان رہ پڑیں گے اور یہاں زندگی گزاریں گے۔ دونوں بوڑھوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر کندھے پر ہاتھ رکھے ہمارے پاس سے دور چلے گئے۔ شاید وہ ہمارے بارے میں فیصلہ کرنے گئے تھے۔ چند اور لوگ بھی ان میں شامل ہو گئے تھے۔ کافی دیر تک وہ سر جوڑے رہے، پھر وہی دونوں بوڑھے ہمارے پاس آ گئے۔ ہم نے تمہیں اپنا مہمان بنانا قبول کر لیا ہے۔
اجنبی مرد اور عورت گھوڑوں سے اتر آؤ، ہمارے ساتھ چلو۔ اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے گردن ہلائی اور گھوڑے کی پشت سے اتر گیا۔ اشتار نے بھی میری تقلید کی تھی، لیکن وہ شاید یہاں قیام سے خوش نہ تھی۔ اس کے دل میں خدشات جاگ رہے تھے، اور وہ خدشات کیا تھے اس کا علم مجھے بعد میں ہوا۔ ان لوگوں نے ہمارے گھوڑوں کی باگیں پکڑ لیں، اور بہت سے لوگوں کا ہجوم ہمیں لکڑی سے بنے ہوئے ایک مکان کی سمت لے چلا جو انوکھے طرز کا بنا ہوا تھا۔ مکان کا دروازہ کھول کر ہمیں اندر چلنے کے لیے کہا گیا، اور میں اشتار کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ مکان خوب سجا ہوا تھا، اس پر رنگین کھالوں سے نقش و نگار بنائے گئے تھے۔ ضروریات زندگی ذرا مختلف لیکن معیاری طور پر بنائی گئی تھی۔ دونوں بوڑھوں نے مسکراتے ہوئے گردن جھکائی، اور پھر ان میں سے ایک نے کہا، یہ مہمان خانہ ہے اجنبی مہمانوں، سکون و آرام سے یہاں رہو، تمہیں کھانے پینے کی ہر چیز فراہم کی جائے گی۔ جب تم یہاں سے اکتا جاؤ گے تو ہماری بستی کی سیر کر سکتے ہو، ہر جگہ آنے جانے کی آزادی ہے، صرف تمہارے گھوڑے ہماری تحویل میں رہیں گے، لیکن ہماری اجازت کے بغیر تم بستی چھوڑنے کے مجاز نہ ہوگے۔ ایسا ہی ہوگا جیسا تم نے کہا ہے، اور تم دیکھو گے کہ ہم تمہارے لیے تکلیف دہ نہ ہوں گے۔ اور بوڑھے گردن ہلاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ میں نے ایک آرام دہ جگہ پر دراز ہو کر مسکراتے ہوئے اشتار کی طرف دیکھا، لیکن اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ میں نہیں سمجھ سکتا اشتار کہ تمہیں ان لوگوں میں آخر کیا الجھن ہے، میں نے کہا۔ نہیں، کوئی الجھن نہیں، اشتار نے کسی خیالی سے چونک کر کہا۔ پھر تم پریشان کیوں ہو؟ میں نے پوچھا۔ پریشان نہیں ہوں، بس تنہائی کی زندگی کی اس قدر عادی ہو گئی ہوں کہ انسانوں کے ہجوم سے وحشت ہوتی ہے، لیکن تم تردد نہ کرو، یہ وحشت جلد دور ہو جائے گی۔ اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی، اور میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ بے شک اشتار نے اپنی زندگی کا طویل سفر کافی حد تک طے کر لیا تھا، اب وہ تھکن محسوس کر رہی تھی، لیکن میں اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس نے میرے لیے حکومت چھوڑی تھی اور میرے ساتھ زندگی کا تکلیف دہ سفر طے کر رہی تھی۔ اب میں ان بستی والوں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا جو در حقیقت مہمان نواز تھے۔ انہوں نے ہمیں وقت پر کھانا دیا، اور یہ کھانا بہت لذیذ تھا۔ بہت عرصے کے بعد ہم نے شکار کے پھیکے اور بدمزاح گوشت کے بجائے سبزیاں، پنیر اور دودھ کا استعمال کیا تھا۔ وہ رات بھی دوسری راتوں سے مختلف نہ تھی۔ اشتار گو اب میرا ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ اس کا سفید بدن ڈھیلا پڑ گیا تھا اور جگہ جگہ سے گوشت لٹک گیا تھا، لیکن وہ اپنی جوانی کو یاد کر کر کے پورے طور پر جوان بننے کی کوشش کرتی تھی اور اس کام میں ناکام رہتی تھی، لیکن میں نے اسے ناکامی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا، اور اسی بات سے وہ کسی حد تک مطمئن ہو جاتی۔ دوسرے دن ہم صبح ناشتے کے بعد بستی میں نکل آئے۔ چھوٹی چھوٹی تنگ گلیوں اور لکڑیوں کی دکانوں کے بازاروں کی یہ بستی بے حد خوشحال تھی۔ یہاں لوازماتی زندگی بھرپور طریقے سے موجود تھے۔ ہر آدمی خوشحال اور تر و تازہ نظر آتا تھا۔ بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان، سب کے سب خوش و خرم اور قہقہے لگاتے ہوئے۔ لیکن ایک بات میں نے خاص طور پر محسوس کی، ہم جہاں بھی گئے چند لوگ سایوں کی طرح ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے، گویا وہ ہماری نگرانی کر رہے تھے۔ مجھے اس بات کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی؟ ظاہر ہے میں یہاں سچ مچ کسی یوحنا کے لیے جاسوسی کرنے تو نہیں آیا تھا۔ بستی میں کھیل تماشے بھی تھے۔ ایک جگہ مجھے لوگ بانسوں پر کرتب کرتے دکھائی دیے۔ ایک آدمی نے لمبے لمبے بانس پیروں میں باندھے ہوئے تھے اور سڑک پر چل رہا تھا۔ بچوں کا ہجوم اس کے پیچھے تھا، وہ خوشی سے قہقہے لگا رہے تھے۔ بانسوں پر چلنے والے لکڑی کے گھروں میں جھانک جھانک کر بچوں کو بتا رہا تھا کہ ان گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ مجھے اس دلچسپ حرکت پر ہنسی آ گئی اور اشتار میری وجہ سے مسکرا دی۔ لوگوں کے لیے میں دوسرا تماشا بن گیا، کیونکہ میرے سنہرے بدن کو سب حیرت سے دیکھ رہے تھے، جس پر لمبا چوغا بھی نہیں تھا۔ ایک نوخیز لڑکی جس کی جوانی بھی ابتدائی مراحل میں تھی میرے قریب آئی اور میرے سینے پر ہاتھ پھیر کر دیکھنے لگی۔ وہ سیب کی طرح خوش رنگ تھی اور اس کی جوانی کے گلاب کھلنے کے لیے بے چین تھے۔ میں مسکرا کر اس کی حرکت دیکھتا رہا، لیکن اشتار نے اچانک مجھے آگے دھکیل دیا اور لڑکی پیچھے ہٹ گئی۔ تب میں نے اشتار کے چہرے کی طرف دیکھا اور اچانک پوری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ اشتار کو اپنے چہرے، اپنے بدن کی جھریوں کا احساس تھا،
اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ جوان اور حسین لڑکیاں میرے قریب آ سکیں۔ میں نے غور کیا تو مجھے اس کی تشویش بجا نظر آئی۔ یہ حقیقت تھی کہ اشتار میں اب کچھ نہیں رہ گیا تھا، لیکن میں بہرحال ایک رحم پسند انسان تھا۔ مجھے اس کے احسار کا احساس تھا، چنانچہ اس کی زندگی میں میں اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ یہ دوسری بات تھی کہ وقتی طور پر مجھے کوئی لڑکی پسند آ جائے اور وہ میری خلوت تک پہنچ سکے۔ ہم نے بستی کی خوب سیر کی اور پھر واپس اپنے مکان میں آ گئے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ہمیں اطلاع دی گئی کہ گستارو شام کے کھانے پر ہمارا ساتھ پسند کرے گا۔ گستارو کون ہے؟ میں نے اطلاع دینے والے سے پوچھا۔ گستارو؟ اوہ، تم گستارو کو نہیں جانتے؟ گستارو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ وہ اس بستی کا ماسٹر ہے، یہاں اس کا حکم چلتا ہے۔ یہاں کے باشندوں کی زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، اطلاع دینے والے نے بتایا، اور میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ تو یہاں بھی شہنشاہوں کا شہنشاہ موجود ہے؟ ان لوگوں سے کہیں نجات نہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ مجھے گستارو کا مکان نہیں معلوم، اس کے علاوہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس وقت وہاں پہنچنا ہوگا۔ میں نے اس سے پوچھا، گستارو کے خادم تمہارے پاس آئیں گے، تمہیں اور تمہاری ساتھی بوڑھی عورت کو تیار رہنا چاہیے۔ آنے والے نے کہا اور گردن جھکا کر باہر نکل گیا۔ میں نے چونک کر اشتار کی طرف دیکھا۔ اس شخص کے الفاظ پر وہ ناگن کی طرح بل کھا رہی تھی۔ میں اس دعوت میں نہیں جاؤں گی، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیوں اشتار؟ بس میں نے کہہ دیا، میں نہیں جاؤں گی، وہ جھلائے ہوئے انداز میں بولی۔ ہمیں جانا چاہیے اشتار، ہم ان لوگوں سے مفاہمت چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں یہاں رہنا ہے۔ میں ان سے کوئی مفاہمت نہیں چاہتی کیونکہ مجھے ان کے درمیان نہیں رہنا۔ ضد نہ کرو اشتار، میں کچھ روز یہاں گزارنا چاہتا ہوں۔ تم تھک گئے ہو، تم بوڑھے ہوتے جا رہے ہو، اشتار نے چیختے ہوئے کہا، اور میرا دل چاہا کہ میں ایک زوردار قہقہہ لگاؤں، لیکن پھر میں نے خود پر جبر کیا اور سنجیدگی سے اسے سمجھانے لگا۔ بمشکل تمام وہ چلنے پر رضامند ہوئی تھی۔ شام کو گستارو کے آدمی ہمیں لینے آ گئے اور ہم دونوں ان کے ساتھ چل پڑے۔ ہمیں تیاریاں ہی کیا کرنی تھی۔ اشتار کے جسم پر چیتے کی کھال کا بوسیدہ لباس تھا، میں بھی چیتے ہی کی کھال کا ایک چھوٹا سا لباس پہنے ہوئے تھا۔ یہ لباس ہم دونوں نے خود تیار کیے تھے، لیکن کافی پرانے تھے اور آبادی میں رہنے کے لیے ہمیں نئے لباس کی ضرورت تھی۔